بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل عمران خان نے لاہور میں شام کو ایک جلسہ کرنا ہے۔ کافی پہلے سے اناؤنس تھا کہ 21 تاریخ کو جلسہ کیا جائے گا، اور جلسے سے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو بہت ساری توقعات ہیں کہ رسپانس بہت اچھی ہوگی لوگوں کی، اور یہی میرا خیال ہے خوف ہے آج کی کرپٹ حکومت وقت پہ۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہیں اخلاقیات بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر چھپا ہوا خوف بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اگر خوف نہیں ہے اور اخلاقی معیار بھی درست ہے تو جلسہ کرنا عمران خان کا حق ہے، جس طرح دوسری پارٹیاں کرتی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان وہ حکومت میں تھے تو ان اپوزیشن پارٹیز نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، تقریباً ہر شہر میں لانگ مارچز کی ہیں، دھرنے دیے ہیں، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ اب پہلے تو 2 سٹیپ یہ آئے سامنے کہ پی ٹی اے نے اعلان کیا کہ 21 تاریخ کو 21 اپریل کو 2 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک انٹرنیٹ بند رہے گا۔ اس کی جو سبمرین کیبل ہے اس کی ریپیئر ہونی ہے، مینٹیننس ہونی ہے، کچھ اس طرح کا بہانہ۔ اب یہ پہلے سے اناؤنس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ 1 دن یا 2 دن پہلے اناؤنس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بدنیت شامل ہے، بدنیتی شامل ہے، ورنہ تو یہ چیزیں بہت پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں۔ اس میں چونکہ جلسہ دکھایا جانا تھا مختلف شہروں میں، اس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا، انہوں نے اس کو بند کرنے اور 7 بجے تک شام کو کہا ہے، جبکہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ پھر اسی طرح آج ڈپٹی کمشنر لاہور نے ایک لیٹر ایشو کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مینار پاکستان پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب شرکت نہ کریں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر لیں۔ اور ویڈیو لنک جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اس کا پہلے سے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ ویڈیو لنک خراب ہوگا، اور یہ کہہ دیا کہ ویڈیو لنک سے آپ بات کریں کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کا خطرہ ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ سیکیورٹی مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی مہیا کریں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی خراب کرنے کے انتظامات بھی انہوں نے ہی کیے ہوئے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ٹربل شوٹرز، ٹربل میکر جو ہیں وہ غالباً پلان کیے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اگلے دن جیسا مظاہرہ غنڈہ گردی کا پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کیا، آپ پنجاب گورنمنٹ میں ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جلسے میں خرابی نہیں پیدا کریں گے؟ یہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں، یہ ہر حد گزر جانے کے لائق ہیں یہ، لہٰذا ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں جلسے میں خود جا کے تو وہاں پہ اس کا ایڈریس کروں گا، تقریر خود کروں گا۔ اب اگر ان کو ویڈیو لنک پہ رکھ دیتے ہیں اور ادھر یہ انٹرنیٹ کی خرابی کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلسہ ختم، عمران خان کی تقریر نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ ذلت ان کی کہ یہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ کام کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جلسہ گاہ کی طرف جانے والے رستوں پہ رکاوٹیں تاکہ لوگ پہنچ نہ سکیں، پولیس کا چیکنگ سسٹم اس طرح کے وہاں پہ انتظامات لگائے جا رہے ہیں جس سے کہ وہاں پہ پہنچا نہ جا سکے اور وہاں پہ جلسے میں تعداد کم ہو لوگوں کی۔ اور رانا ثناء اللہ تو ماسٹر اس کام کے، ان کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ماڈل ٹاؤن 2 ہو جائے وہاں پہ۔ بہر صورت خود بھی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی کے انتظامات پوری طرح چیک کر لینے چاہیے، دیکھنے چاہیے، کیونکہ جلسہ یہ بہت اہم ہے، لیکن مجھے شبہ یہی ہے کہ اس جلسے میں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا کی جائے گی، کچھ شیطانیت کی جائے گی۔ اب ایک اور جو بڑی اہم چیز فوری طور پہ میں نے نوٹ کی، جلسے میں جو کچھ ہوگا، جو مندرجات ہوں گے، وہ تو انشاءاللہ جلسے کے بعد ہمیں پتہ لگیں گے اور اس پہ پھر ویلاگ کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس دوران لگاتار یہ حکومت جو ہے یہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو بلیک میل کر رہی ہے، اور بلیک میلنگ کے لیے انہوں نے وہ فورن فنڈنگ کا کیس سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تاکہ ان سے اس کی توجہ ہٹائی جائے اور جو پبلک رسپانس سامنے آ رہی ہے کسی طرح اس کو کم کیا جا سکے۔
اب چیز یہ ہے کہ پبلک رسپانس جو ہے وہ بڑی اسپونٹینیس اور بڑی زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے، اور عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو امریکہ کے اثر سے، امریکہ کے تسلط سے ہم نے آزاد کروانا ہے۔ یہ بالکل یہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا تسلط جس سے آپ نے آزاد کرانا ہے وہ آج کی حکومت ہے۔ وہ یہ لوگ ہیں جو کہ برسا برس اس ملک کو چاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ان کے ساشی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دولتوں پہ سانپ بن کے وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حکومت ہمیں قبول ہو سکتی ہے جس میں کہ سارے بیل پہ 24 آدمی اس میں بیل پہ ہیں، یعنی جو ضمانتوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر مقدمات ہیں، کیسز ہیں، وہ لوگ حکومت میں ہیں؟ تو ان سے کیا آپ توقع کریں گے؟ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اور اگر یہ 6-8 مہینے رہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ادارے میں یہ ایسے ایسے لوگ بٹھا جائیں گے کہ سالہ سال کے لیے آپ ان اداروں کو دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، ابھی کیبنٹ نہیں بنی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پروسیس شروع ہو گیا۔ اس پروسیس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے ڈان ڈیکس کے جو مجرم تھے طارق فاطمی، ان کو فوراً اس میں معاون خصوصی مقرر کر دیا انہوں نے وزارت خارجہ میں، اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب لازماً وہ انہی کے خیر خواہ ہیں۔ جب آپ انڈیویجولز کے خیر خواہ ہو جائیں اور ملک کے معاملات کو آپ پس پش ڈال دیں تو ملک کو آپ کی شخصیت سے، آپ کے اہلیت سے، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ شخصیات کو وفاداری ادھر دے رہے ہیں، آپ انڈیویجولز کو وفاداری دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کرپشن کے معاملے میں آغا سراج یہ جیل میں تھے، لیکن ان کو نکال کے سندھ کا ایکٹنگ گورنر لگا دیا گیا۔ اب سوچیے، جیلوں میں سے تمام مجرم نکال لیں، ان سب مجرموں کو اٹھا کے کسی کو پریزیڈنٹ بنا دیں، کسی کو ایف آئی اے کے ہیڈ لگا دیں، کیونکہ آپ نے خود آگے مجرمانہ حرکتیں کرنی ہیں، آپ نے سارے وہ کیسز آپ کے ان کو ضائع کرنا ہے، ان کے کاغذات ریکارڈ غائب ہوں گے، اس کے لیے آپ کو وہ اپنے کرپٹ لوگ چاہیے جو آپ کی خدمت کر سکیں۔ ڈی جی ایف آئی اے بدل دیا، ثناء اللہ عباسی کو ہٹا کے طاہر رائے کو لے آئے ہیں۔ لازماً طاہر رائے جو ہے وہ ان کا آدمی ہے اور وہ آگے ان کی خدمات ہر طرح پوری کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو انہوں نے انتظام کیا، اس کا جو پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، اس کو یہ نظر ثانی کر رہے ہیں اور اس قانون کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی کی ہے نہیں، اور یہ کوئی جاری سی اپوزیشن سامنے بنا کے بٹھا کے تو اپنا کام چلا لیں گے۔ اسی طرح پاکستان کا کرکٹ بورڈ جو ہے، اس کا چیئرمین رمیز راجہ، جو کہ ایک مجا ہوا کھلاڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا منتظم وغیرہ اور کرکٹ کو سمجھنے والا آدمی ہے، اس کو بھی یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کرا دیں۔ اب یہ صرف آپ کو گولی دینی، یعنی آپ کو ایک آسرا سا پھینک کے تو اس کے آگے، جبکہ اس کا کہیں ذکر کوئی نہیں ہے۔ الیکشن بالکل عمران خان پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہونا چاہیے، فوراً الیکشن ہونے چاہیے، فوراً ہونے چاہیے، لیکن ساتھ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے زیر انتظام نہیں، یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، اور بہت ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ باقی جو چیزیں جن کا شروع پہلے 2-3 دن میں ذکر آیا کہ جی دیکھیں قیمتیں چیزوں کی کم ہو گئیں، ڈالر کا ریٹ بہتر ہو گیا، روپی بہتر ہو رہا ہے، سب فضول اور بکواس۔ آپ دیکھیے کہ ڈالر پھر آج 3 روپے مہنگا ہو گیا، اور باقی چیزوں کی قیمتیں اسی طرح آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو پھر کوئی رمضان پیکیج دیے ہوئے تھے، اور کوئی جا کے آپ کو جو آپ کے یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ تھے ان سے کچھ مل جاتا تھا، لیکن اب ان میں وہ بھی کچھ نہیں رہا۔ تو حالات ایسے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے کسی طرح یہ جو امریکہ سے آزادی ہے وہ بعد میں پہلے ان سے آزادی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی وہی کرپٹ لوگ اعلی کار بنتے ہیں جو اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں،
جن کے اپنے اثاثے وہاں ہوں، جو خود ان کاموں میں ملوث ہوں، وہ اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ خدمات پیش کرنے والے وہی لوگ آج آپ کے حکمران ہیں۔ پہلے ملک کو ان سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز اور جو اخلاقی طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے، وہ آپ دیکھیے کہ الیکشن پچھلا جب یہ ہارے اپوزیشن والے یا جو حکومت میں وہ لوگ، تو آپ دیکھیے کہ ایک مولانا فضل الرحمان لے لیں، آپ بلاول لے لیں، یا آپ نواز شریف لے لیں، انہوں نے فوج کے اوپر اتنی ہرزہ سرائی کی، اتنا آرمی کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ آج یہ سارے معتبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے آپ کا مزاج کہ آپ کی اپنی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو آپ پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ چیز مجھے اس لیے یاد آئی کہ آج جب عمران خان بات کر رہے تھے لوگوں سے، تو اس میں کسی نے اسی طرح افواج پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان نے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کہیں زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا مضبوط دفاع ہوگا تو پاکستان مضبوط رہے گا۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دے، آپ کے اندر دوریاں پیدا کر دے، اور ان دوریوں سے بچنا آپ کی ضرورت ہے تاکہ ملک محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ کہاں یہ اخلاقی سٹانس، اور کہاں میاں صاحب کی تقریریں کہ باجوہ صاحب آپ جواب دے ہیں، فلانے آپ یو ہیں وہ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر نہیں ڈالنی، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، الیکشن ہارے سارا ملبہ افواج پاکستان پہ ڈال دو، اور کوئی منہ کھلے آپ نعرے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے افواج پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو اس حال پہ، اس انجام پہ پہنچایا، پہلے ان سے آزادی چاہیے، اور پھر آپ کو خود بخود امریکہ سے آزادی مل جائے گی، کیونکہ جب ان کے امریکیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے کوئی لوگ رہیں گے نہیں یہاں پہ، تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی بالکل درست ہے، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، تمام ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔